جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نصیحت کیا کرو، یہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے. کل یوم عرفہ ہے اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ کون کون سے امور ہیں چند بیان کرنا مقصود ہے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ یوم عرفہ کے روزہ کے بدلہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک گزشتہ اور ایک آئندہ سال کے گناہ معاف فرمائیں گے. اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے افضل دعا جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے کی وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو اس دن سے فائدہ اٹھانا چاہیے. سب سے پہلے میری سب ساتھیوں سے استدعا ہے، سب احباب سے استدعا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ یہ جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ پڑھیں. اور اس کے علاوہ تکبیریں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو ان کا کثرت کے ساتھ ذکر وہ جاری رکھیں. اور اس کے علاوہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے، جو بیمار ہیں ان کے لیے، اور خاص طور پر یہ جو وائرس ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وائرس کو بالکل ختم فرما دے امت مسلمہ کے لیے. تو اور جو بھی انسان کے دل کے اندر دعا آتی ہے وہ کثرت کے ساتھ اس دن کریں، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں عطا فرمائے اور اس کے اندر کثرت کے ساتھ وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.